السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم آیت کریمہ الحمد للہ رب العالمین کی چھٹی قسط کے در پہ ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم اس آیت کریمہ کے مزید نکات اور اس کے مزید دروس و اسباق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، پہلے اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد رب کا۔ تو یہ اللہ اور رب، ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفتح الحمویہ الکبریٰ میں یہ نقل فرمایا ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ثنا کا ارادہ کرے، تعریف کا ارادہ کرے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی کا اسم ذات یعنی اللہ کا ذکر کرے، یعنی اللہم سے دعا مانگے، جیسے کہ دعائے کرب میں ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک وغیرہ۔ اب آپ دیکھیے یہاں دعا شروع ہو رہی ہے جی، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو جب بندہ تعریف کا اور اللہ کی ثنا کا قصد کرے تو وہاں لفظ اللہ اسم الجلالہ زیادہ مناسب ہے، اور اگر وہاں ارادہ دعا کا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو صفت رب ہے اس کا ذکر کرنا اولا ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم ذاتی اسم الجلالہ اللہ میں اور اس کی سب سے عظیم صفت رب کے درمیان ثنا اور دعا کا ربط ہے۔ هذه نقطة دقیقہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے کہ جب بندہ دعا کا ارادہ کرے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ ذکر کرے، اور جب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کا ذکر کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اگر مقصود ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم الجلالہ اللہ کو ذکر کرے، اور اگر مقصود دعا ہے تو وہاں پر لفظ رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے رب، اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چونکہ یہ مقام تعریف ہے، لہذا انہوں نے الہ کا ذکر فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہ سوال ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خلاصہ یہ کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور ثنا کا ارادہ کرے تو اسم الجلالہ اللہ کا ذکر کرے، اور جب بندہ دعا کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت رب کا ذکر کرے۔ تو گویا کہ اسم الجلالہ اللہ اور رب میں ثنا اور دعا کا ربط ہے، ایک بات تو یہ معلوم۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ عبادت کا ارادہ کرے، یعنی مقصود عبادت ہو، تو وہاں پر اسم الجلالہ اللہ کا ذکر کرے، اور اگر مقصود سوال ہو، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، تو وہاں پر اولا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم الشان صفت رب کا ذکر کرے۔ تو گویا کہ اللہ اور رب میں ایک تو ثنا اور دعا کا ربط ہے، اور اللہ اور رب میں عبادت اور سوال کا ربط ہے۔ اگر یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہو تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اور رب، ان دونوں لفظوں کے اوپر غور کریں، لفظ اللہ پر، اسم الجلالہ اللہ پر، اور اللہ کی صفت رب پر، ان دونوں پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ الہ میں اور رب میں محبت کا مفہوم شامل ہے۔ جی، یہ بہت ہی دقیق اور بڑی گہری بات ہے۔ یعنی الہ میں اور رب میں، دونوں میں، الہ اور رب دونوں میں محبت کا مفہوم شامل ہے۔ کس طرح؟ عرب کہتے ہیں الیہ الفصیل، الیہ الفصیل، جس سے الہ مشتق ہے، الیہ الفصیل۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا دودھ چھوڑا دیا جاتا ہے اور اسے خیمے میں باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کی ماں کو، اونٹنی کے بچے کی ماں کو، یعنی اونٹنی کو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اونٹنی کا یہ بچہ ماں کو یاد کرتا ہے اور اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے تو ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو
اخذہ الشوق والحنین وارغى رغاء اشبہ ما یکون بالبکا. تو کیا کرتا ہے؟ تو اس پر شوق اور ماں کی محبت اور اس کی شفقت کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بچہ بالکل بے چین ہو جاتا ہے اور ایسی آواز نکالتا ہے کہ یہ آواز بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی رو رہا ہو. اللہ اکبر. گویا جیسے بچہ ماں کو تھوڑی دیر نہ دیکھے اور ماں کو یاد کرے اور اس کا دل بے چین ہو جائے ماں کی آغوش میں جانے کے لیے، ماں کو دیکھنے کے لیے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کے اندر جو یہ قلب رکھا ہے، دل رکھا ہے، اس کا حال بالکل ویسے ہی ہے. یہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر، دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر عارضی طور پر یہ رب سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل بے چین رہتا ہے. جیسے وہ بچہ جب تک ماں کو دیکھ نہ لے تب تک اس کے دل کو قرار نہیں آئے گا، ایسے ہی جب تک یہ دل اللہ کو نہ پالے، اللہ کا ذکر نہ کرنے لگے، اللہ کی یاد میں نہ مشغول ہو، یہ دل بے چین ہی رہتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ دل اس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے کہ یہ رب سے کم پر راضی نہیں ہوتا ہے. جی، اللہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا ہے. یعنی اسے اللہ ملے تبھی اس کو قرار آئے گا، اس کے دل کو چین ملے گا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آنکھیں تیری تلاش میں رہتی ہیں مضطرب، آنکھیں تیری تلاش میں رہتی ہے مضطرب، دل جانتا ہے تیرا پتہ رب ذوالجلال. تو جب تک دل کو رب تعالی نہیں ملتا تب تک دل کو قرار اور دل کو چین نہیں آتا. تو الیہ الفصیل کب بولا جاتا ہے؟ جب اونٹنی کے بچے کو خیمے میں باندھ دیا جائے اور ماں کو اس سے جدا کر کے چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو تھوڑی دیر میں بچے کو ماں کی یاد آئے گی اور وہ ماں کے لیے بے قرار ہو جائے گا. تو اس وقت بولا جاتا الیہ الفصیل. یہاں پر لفظ الیہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ مطلب ہے اللہ کا. اور اس کے بعد جو لفظ رب ہے، لفظ رب پر غور کریں. لفظ الہ میں تو محبت کا مفہوم موجود ہے، وہ ہم نے ثابت کیا. اب ربن میں یہ محبت کا مفہوم کیسے داخل ہے، کیسے شامل ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رب فلان ضیعتہ، فلاں نے اپنی جائیداد کی نگرانی کی. گویا کہ ربا کے مفہوم میں نگرانی داخل ہے. اور آدمی نگرانی کب کرتا ہے کسی چیز کی؟ جب اس چیز سے اسے محبت ہو، اس چیز سے اسے دلچسپی ہو. اگر کسی چیز سے انسان کو دلچسپی نہ ہو تو اس کی اصلاح، نگرانی اور نگہبانی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو گویا کہ نگرانی کسی چیز کی اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اس چیز سے، اس جائیداد سے جس کی وہ نگرانی کر رہا ہے، سے محبت ہے. تب کہا جاتا ہے رب فلان ضیعتہ اے اذا قام علی اصلاحها. تو رب فلان ضیعتہ کب کہا جاتا ہے؟
اس نے اپنی جائیداد کی اصلاح کی، نگہبانی کی کب؟ جب کسی شخص کو کسی چیز سے لگاؤ ہو، محبت ہو، تب ہی اس چیز کی وہ نگرانی کرے گا. جس چیز سے محبت ہی نہ، اس کی نگہبانی اور اس کی تربیت، اس کی اصلاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماں باپ کس لیے مربی ہوتے ہیں اپنے بچے کے؟ کیونکہ ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. تو یہ تربیت کی جو علت ہے وہ محبت ہے. اگر محبت نہ ہو تو ماں باپ قربانیاں تھوڑی دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ایسے ہی آدمی اپنی جائیداد کی حفاظت اور نگہبانی اس وقت کرے گا جب اس جائیداد سے یا جس کی وہ نگہبانی کر رہا ہے اس چیز سے اسے محبت ہو. اس وقت بولا جاتا ہے رب فلان ضیعتہ، آدمی نے، فلاں نے اپنی جائیداد کی اصلاح کی، نگہبانی کی. تو گویا کہ رب کے مفہوم میں محبت داخل ہے، جیسے الہ کے مفہوم میں محبت داخل ہے. گویا کہ یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں، الہ اللہ اور اسی طریقے سے رب، ان دونوں کے مفہوم میں محبت موجود ہے. یا یہ کہیے کہ ان دونوں لفظوں میں محبت کا مفہوم شامل ہے. یہ ربط ہے اللہ اور رب میں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اچھا، ربنا اللہ کہہ دیا، ثم استقاموا، ربنا اللہ کہنے کے بعد انہوں نے استقامت برتی. استقامت، سوال یہ ہے کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت کی بات جو کہی گئی ہے تو استقامت کا کیا مفہوم ہے کہ ربنا اللہ کہہ دیا اس کے بعد استقامت اختیار کی. اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ استقامت کیا ہے. تفسیر بغوی میں یہ موجود ہے. سئل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن الاستقامہ فقال اللہ تشرک باللہ شیئا. غور فرمائیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا عن الاستقامہ کہ استقامت ہے کیا. ربنا اللہ کہہ دیا، اب جو یہ کہا گیا ہے کہ پھر اس پر وہ مستقیم رہے، استقامت اختیار کی، تو ما ہی الاستقامہ. بھائی ربنا اللہ کہنے کے بعد ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے، تو استقامت ہے کیا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ استقامت کا مطلب ہے اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ تو کچھ بھی شریک نہ کر. تو ربنا اللہ کہنے کے بعد جو استقامت کی بات کہی گئی ہے تو استقامت کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربوبیت یہ توحید کا آئینہ ہے. اسی وجہ سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان توحید ربوبیت تستلزم توحید الالوہیہ. توحید ربوبیت یہ توحید الوہیت کو مستلزم ہے. ربنا اللہ اور استقامت میں ربط یہ ہے کہ جب ربنا اللہ کہہ دیا
تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ جو استقامت کی بات کہی گئی ہے ربنا اللہ کہنے کے بعد، استقامت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، ربنا اللہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا. اللہ، یعنی استقامت کا مطلب حضرت صدیق نے یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ استقامت ہے. اچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت کا مفہوم کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب یا ثعلب. یہ تفسیر بغوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استقامت کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے اوامر و نواہی، اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جاؤ، اور زندگی بھر تم اللہ کے امر اور نہی کے اوپر مستقیم رہو، جمے رہو، اور لومڑی کی طرح کنی مت کاٹو. تو سمجھو تم نے ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت برتی ہے اور استقامت کا حق ادا کیا ہے. لیکن ربنا اللہ کہنے کے بعد اگر تم لومڑی کی طرح کنی کاٹتے رہے، اللہ کے اوامر و نواہی کا تم نے کوئی خیال ہی نہیں کیا، اوامر پر عمل نہیں کیا اور نواہی سے اجتناب نہیں کیا، تو پھر آپ نے استقامت نہیں برتی. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے استقامت کی، کہ ربنا اللہ کہنے کے بعد جو استقامت کی بات کہی گئی ہے ثم استقاموا، تو استقامت کا کیا مطلب؟ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ استقامت کی کیا تفسیر فرماتے ہیں؟ وقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اخلصوا العمل للہ، ربنا اللہ کہہ دیا پھر استقامت اختیار کی. کیا مطلب؟ اے اخلص العمل للہ، اپنا ہر عمل اللہ کے لیے خاص کر لیا. یعنی آدمی جو بھی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، خالص اللہ کے لیے کرے. گویا کہ استقامت کا مطلب ہے اخلاص فی العقیدہ والعمل، یعنی عقیدے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے اور عمل میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. بطور خاص ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت کا مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا استقاموا اے اخلص العمل للہ، انسان اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دے. یہ مطلب. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی کیا تفسیر فرمائی ہے؟ استقاموا کی فرمایا وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادوا الفرائض. جی کیا؟ ادوا الفرائض، انہوں نے فرائض کی ادائیگی کی، فرائض سے کبھی غافل نہیں رہے. یعنی آدمی ربنا اللہ کہہ دے پھر استقامت اختیار کرے، تو ربنا اللہ کہنے کے بعد جو استقامت کی بات کہی گئی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ادوا الفرائض، فرائض کی ادائیگی کرے. اللہ اکبر. یہ چاروں خلفاء نے ربنا اللہ کے بعد جو استقامت کی بات آئی ہے استقاموا کی تفسیر انہوں نے کی ہے. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تفسیر کی ہے اللہ تشرک باللہ شیئا. یہ بات انتہائی قابل غور ہے. گویا کہ یہ ربوبیت توحید کا آئینہ ہے. اگر آپ کو توحید دیکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر غور کرو، اس آئینے میں توحید کو دیکھو، وہاں توحید نظر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا اگر آدمی توحید الوہیت کا قائل نہیں ہے تو وہ توحید ربوبیت کا بھی قائل نہیں ہے. اس لیے کہ دونوں لازم ملزوم ہے، استلزام ہے دونوں میں. کفار مکہ توحید ربوبیت کو بڑی حد تک مانتے تھے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے،
لیکن توحید الوہیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو توحید ربوبیت یہ آپ کو جنت میں نہیں لے جانے والی ہے. جنت میں لے جانے والی چیز توحید ربوبیت کے بعد توحید الوہیت ہے. توحید الوہیت کو اگر آدمی نہیں مانتا تو آدمی توحید ربوبیت کے اقرار کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی توحید الوہیت کو اختیار کرے. یہاں اس مقام پر ایک اور نقطے کو ہم حل کرنا چاہیں گے. قرآن حکیم میں یہ جو رب آتا ہے، رب کہیں آتا ہے ربی یہ کے ساتھ، یہ ظاہر رہتی ہے وہاں، یعنی بے اثبات یا کے اس بات کے ساتھ آتے ہیں ربی. اور کہیں کہیں آتا ہے کہ وہاں یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، بے حذف الیا. کہیں آتا ہے بے اثبات الیا ربی، اور کہیں آتا ہے بے حذف الیا، یا کو حذف کر دیا جاتا ربی. ربی یعنی بے زیر بھی. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ بے حذف یا متکلم، یا متکلم کے حذف کے ساتھ لفظ رب، ربی یعنی بغیر یا 67 مرتبہ آیا ہے. 67 مرہ، 67 بار پورے قرآن حکیم میں آیا ہے ربی بغیر یہ کے. اور 97 بار، 97 مرہ، 97 بار آیا ہے ربی یا کے ساتھ بے اثبات یا موجود ہے. سوال یہ ہے کہ کہاں یا کو حذف کر کے ربی کہا جائے، ربا کہا جائے، یا کو حذف کر دیا جائے، اور کہاں یا کو ثابت رکھا جائے. قرآن حکیم میں جہاں یا کو حذف کر دیا گیا وہاں کیا مطلب ہے، اور جہاں یا کو ثابت رکھا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، جب رب دعا اور ندا کے سیاق میں ہو، یعنی ایسا بندے کا مقصود ہو کہ اسے دعا کرنی ہے، تو جب دعا اور ندا کا سیاق ہو تو یا کو حذف کر دیا جائے. پورے قرآن حکیم میں انبیاء کی دعا دیکھیے، حضرت آدم کی دعا دیکھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں دیکھیں رب، جی یا کو حذف کر دیا گیا ہے. جگہ جگہ آیا رب اغفر لی، رب اغفر لی، وہاں بے زیر بھی ہے، یا کو حذف کر دیا گیا. تو جب دعا اور ندا کا سیاق ہو، اس کا کانٹیکسٹ ہو، تو پھر وہاں یا کو حذف کر دیا جائے، جس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دعا کے وقت رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، جی بہت قریب ہوتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے ہمارے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو کہہ دے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر، وہ کہ قریب رہتا ہے. پھر قریب کے لیے یا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حرف بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس یا کو، اس حرف کو حذف کر دیجئے تاکہ دلالت ہو کہ رب تعالی بہت ہی قریب ہے. اور جب دعا اور ندا کا، سوال کا سیاق نہ ہو تو پھر یا کو بڑھا دیا جائے، جیسے جگہ جگہ ہے ہاذا من فضل ربی. یہاں دیکھیے ہاذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور من فضل ربی خبر ہے. یعنی جب دعا اور ندا کے سیاق میں نہ ہو، سوال کے سیاق میں نہ ہو، خبر وغیرہ کے سیاق میں ہو، یعنی دعا اور ندا کے علاوہ جو سیاقات ہیں ان سیاقات میں ہو، ان کانٹیکسٹ میں ہو، تو پھر
یا کو لایا جائے. ربی الذی یحیی و یمیت، یا کو ثابت رکھا گیا. ھذا من فضل ربی، یہ کو ثابت رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ دعا اور ندا کے وقت جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. فإنی قریب، یہاں تک کہ یا کو حذف کر دیا گیا تاکہ وہ قربت پر دلالت کر کے رب تعالی قریب. ہم آگے بڑھتے ہیں. جب آپ سورہ نصر پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك لم يقل بحمد الله، فسبح بحمد اللہ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا فسبح بحمد ربک. تسبیح اور تحمید کی بات آئی تو رب تعالی کی یہی صفت ذکر فرمائی گئی، اسم الجلالہ ذکر نہیں کیا گیا. فسبح بحمد ربک لا بحمد اللہ، اسم الجلالہ کو ذکر نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورہ نصر میں جو مقام ہے، جو سیاق ہے، یہ سیاق اور یہ مقام، مقام العطا، مقام الرحمہ، مقام الکرم، مقام النصرہ، مقام التائید ہے. تو جب یہ مقام رحمت کا مقام ہے، یہ مقام عطا کا مقام ہے، اور یہ مقام کرم کا مقام ہے، اور یہ مقام نصرت مدد کا مقام ہے، اور یہ مقام تائید کا مقام ہے، تو اس کے لیے مناسب کیا تھا؟ اس کے لیے مناسب صفت رب تھی. صفت رب کو لایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہا جاتا رب الاسرہ، گھر کا جو مالک ہوتا ہے، گھر کا جو گارجین ہوتا ہے، گھر کا جو متولی ہوتا ہے، رب الاسرہ یحمی اسرتہ ویحیطہم بالعنایہ والرعایہ وللہ المثل الاعلی. وللہ المثل الاعلی کیا؟ کہ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو گھر چلاتا ہے، وہ اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو بچاتا ہے مشکلات سے. یحمی اسرتہ، ان کی حفاظت کرتا ہے. ویحیطہم بالعنایہ، اور ان کو اپنی توجہات سے گھیرے رہتا ہے. والرعایت، اور اپنی نگرانی سے، نگہبانی سے گھیرے رہتا ہے. تو چونکہ جو خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے، متولی ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان کے افراد کی رعایت یعنی نگرانی کرتا ہے، والعنایہ ان کے اوپر توجہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا، تو کہا جاتا ہے رب الاسرہ. جی یہ خاندان کا رب ہے، یعنی خاندان، یعنی رب کی اضافت الاسرہ کی طرف کی گئی. ویسے مطلق رب کسی انسان پر نہیں بولا جا سکتا سوائے رب تعالیٰ کے. بولا جاتا ہے تو اضافت کے ساتھ بولا جاتا ہے. پھر بھی احتیاط برتنا چاہیے کہ رب کی اضافت ہو بھی جائے تب بھی اضافت کے ساتھ بھی غیر اللہ کے لیے یہ اضافت ترکیبی نہیں استعمال کی جائے. تو کہتے ہیں رب الاسرہ، فیملی کا بڑا. تو فیملی کا بڑا ذمہ دار، اس کے لیے رب کا لفظ جو استعمال کیا گیا کہ رب الاسرہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے فیملی کی حفاظت کرتا ہے. ایسے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سورہ نصر کے اندر فتح کی بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فتح آ گئی، نصرت آ گئی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا. تو چونکہ یہ مقام رحمت تھا، مقام عطا تھا، مقام کرم تھا، مقام نصرت
مقام تائید تھی، لہذا اس کی مناسبت سے اولا یہ تھا، بہتر یہ تھا کہ رب لایا جاتا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بحمد اللہ نہیں کہا، بس فسبح بحمد اللہ نہیں کہا، بلکہ فسبح بحمد ربک کہا، جو اس مقام کے لیے سب سے زیادہ مناسب تھا، اولا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک نقطے کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں۔ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اس میں پہلا ٹکڑا آپ دیکھیے کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ ان اللہ عز وجل خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ، رواه ابو داؤد فی کتاب السنہ۔ امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب السنہ میں لائے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور کہا کہ ایک جملہ چھوڑ کر کے مسح ظہرہ یہ ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، بقیہ روایت صحیح ہے۔ گویا کہ یہ ٹکڑا ان کے نزدیک ضعیف ہے، بقیہ پوری حدیث صحیح ہے۔ یہاں آیت میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا، اور حدیث میں کیا ہے کہ ان اللہ عز وجل خلق آدم کو پیدا کیا۔ چلو مسح ظہرہ بیمینہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوسرا جملہ جو ہے فاستخرج منہ ذریۃ، تو حضرت آدم سے ان کی ذریت کو نکالا۔ تو حدیث یہ کہتی ہے کہ آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا، اور یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ آدم کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے آیت کریمہ اور حدیث کے اندر تعارض ہو، لیکن میں نے بتایا تھا کہ اگر حدیث صحیح ہے تو وہ کبھی بھی قرآن حکیم کی مخالف نہیں ہو سکتی، قرآن حکیم کی معارض نہیں ہو سکتی۔ ابن الانباری نے آیت میں اور حدیث میں مطابقت دی ہے اور تطبیق پیدا کی ہے، کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ طریقۃ الجمع بین الآیت والحدیث، آیت اور حدیث کے درمیان جمع کا تطبیق کا طریقہ یہ ہے کہ ان اللہ اخرج ذریۃ آدم من صلبہ واصلاب اولادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا، پھر ان کی ذریت کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا۔ اس طریقے سے آیت میں اور حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، اور ایک اچھی قسم کی جو ہے تطبیق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی پیٹھ سے یا ان کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا، نکالنے کے بعد یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال یہ ہے کہ الست بالہکم کیوں نہیں کہا، الست بربکم کیوں کہا؟ ربوبیت کا اقرار کروایا، الوہیت کا نہیں، لفظ الہ نہیں ہے یہاں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، شہیدنا، اس پر گواہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات پر، ان کے اس اقرار پر، ان کے اس اعتراف پر کہ کیوں نہیں،
تو ہمارا رب ہے. ہر ایک نے اقرار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اشہدہم علی انفسہم، تو اشہدہم علی انفسہم کا کیا مطلب ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرمائی ہے، قرطبی میں تفسیر موجود ہے کہ اشہد بعضہم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر گواہ بنایا. جی اچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ اچھا گواہ دیکھو، یہ بول رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، گواہ تم ہو. اب پھر اس سے کہا جا رہا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، تم گواہ رہے نا. اشہد بعضہم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر گواہ بنایا. اس اعتراف کے اوپر گواہی بھی موجود ہے، بعض کی بعض کے اوپر. خود اللہ کی گواہی موجود ہے، فرشتوں کی گواہی موجود ہے، اور نبیوں کی کتابوں میں بھی یہ گواہی موجود ہے. لہذا نبیوں کی کتابیں بھی اس گواہی کی دلیل ہے. یہ گواہی کیوں لی گئی؟ تاکہ اقرار کرنے والا اپنے اقرار سے پھر نہ جائے. معترف یہ کہہ سکتا ہے میں نے کہا اعتراف کیا تھا. آگے جواب آ رہا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ اقرار اور اعتراف کیوں کروایا گیا، اور اس اعتراف اور اقرار پر گواہی کیوں لائی گئی، ایک دوسرے کو گواہ بنایا گیا؟ اس کا جواب آ رہا ہے تاکہ قیامت کے دن تم نہ یہ کہنے لگو کہ ہم اس سے انجان تھے، غافل تھے. پتہ یہ چلا کہ ربوبیت کے بعد قیامت کا حوالہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی توحید لے کر کے نہیں گیا ہے تو پھر اس کا بچنا محال ہے، اسے جہنم میں جانا ہی ہے. ربوبیت کے ساتھ قیامت کا حوالہ ہے. یہ اگر اس کے اوپر عمل کر کے نہیں گیا ہے، اس اعتراف کے اوپر عمل کر کے نہیں گیا، قیامت کی طرف پھنس جائے گا. ربوبیت کا اقرار کروایا گیا، اعتراف کروایا گیا، اور اس پر گواہی لائی گئی، ایک دوسرے کو اس پر گواہ بنایا گیا کہ گواہ رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے اعتراف سے پھر نہ پائے اور قیامت کے دن یہ نہ کہتے کہ ہم تو اس سے انجان تھے، غافل تھے ہم. جی ایک تو یہ کہ ہمیں اس کا کچھ پتہ آتا نہیں تھا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور یہ نہ کہو ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، کہ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تو ہم ان کے بچے تھے، تو کیا تو ہماری گرفت کرے گا، ہمیں ہلاک کر دے گا اس چیز کی وجہ سے جس کو باطل پرستوں نے کیا؟ آیت کریمہ قابل غور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو توحید کے موقف پر نہیں ہے وہ باطل کے موقف کے اوپر ہے، اس لیے کہ حق کا عین اپوزٹ باطل ہے. جاء الحق وزهق الباطل، یہاں کہا گیا کہ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. شرک کرنے والے باطل کے موقف کے اوپر تھے، تو گویا کہ شرک کا موقف باطل کا موقف ہے اور باطل کا اپوزٹ حق ہے. گویا کہ توحید کے موقف کو اختیار کرنے والے وہ حق کے اوپر ہیں، اور شرک کو اختیار کرنے والے، شرک کے موقف کو اختیار کرنے والے، اس پر جمے رہنے والے باطل پرست ہیں، باطل ہے، مبتل ہے. یہ جیسا کہ اس لفظ سے معلوم ہوا، اور یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ جو توحید لے کر کے نہیں گیا ہے ہلاکت لازمی ہے. افتہلکنا بما فعل المبطلون.
گویا کہ باطل کے اوپر شرک کے ساتھ گیا ہے، ہلاکت لازمی ہے. اور سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ آدمی قیامت کے دن میدان حشر میں ہلاک کر دیا جائے، یعنی اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے کہ اس کو جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈال دیا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ قرآن حکیم کس اعلیٰ پائے سے بات کرتا ہے، کس اعلیٰ معیار سے بات کرتا ہے. اور یہ بھی نقطہ معلوم ہوا کہ اولاد جو ہوتی ہے اپنے آبا سے متاثر ہوتی ہے. ہاں یعنی آدمی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ عہد الست کے اندر اس نے الست بربکم کے جواب میں قالوا بلی کہا تھا. اس کی فطرت میں توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے. پھر لوگ شرک کے میدان میں کیوں چلے گئے، مشرک کیوں بن گئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ماحول ان کو باطل ملا. اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا. پڑھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ ویمجسانہ کما تنتج البہیمہ هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه واقرأوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر، اسلام پر. بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر توحید سے کی ہے، بعض لوگوں نے تفسیر اس کی جو ہے اسلام سے کی ہے. اس کی تفسیر توحید سے بھی ملتی ہے، اس کی تفسیر فطرت کی اسلام سے بھی ملتی ہے. بچہ جو ہوتا ہے توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اچھا ماحول غلط مل رہا ہے، ماں باپ یہودی ہے تو اسے یہودی بنا دیتے، ماں باپ نصرانی ہے تو اسے نصرانی بنا دیتے، ماں باپ اگر مجوسی ہے تو اسے مجوسی بنا دیتے. جیسے اس کی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے جو ہے ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان کٹا تھوڑی رہتا ہے، کان بعد میں کاٹا جاتا ہے. پہلے صحیح سالم پیدا ہوا، یہ نقص جو پیدا ہوا، جو کان کاٹ دیا گیا، کان میں جو نقص ہوا یہ بعد میں ہوا. نقطہ یہ ملا کہ توحید یہ آدمی کے اندروں میں ہے اور شرک اس گھر میں باہر سے آیا، گھسپیٹیا ہے. یہ شرک گھسپیٹیا ہے. اصلی دل کے جو مکین ہیں وہ توحید والے ہیں، توحید ہے. تو دل کا اصلی مکین یہ توحید ہے. یعنی دل کے اس گھر میں، دل کے اس گھر کا اصلی ساکن اور اصلی مکین توحید ہے. گھسپیٹیا کون ہے؟ گھس کر کے اس میں آ گیا، گھس گیا اس میں. یہ شرک ہے جو بعد میں آیا. تو گویا کہ شرک گھسپیٹیا ہے، وہ باہر سے آتا ہے. یہ معلوم ہوا فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اور نقطہ یہ ملا کہ لذا لو خلی الانسان بینہ وبین نفسہ وسلم من المؤثرات الخارجیہ ما حاد عن الایمان المستقر فی فطرتی. کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ اگر انسان کو تنہا چھوڑ دیا جائے، کسی ریموٹ کارنر پہ اس کو لے جا کر کے چھوڑ دیا جائے اور وہ بالکل تنہا رہے، کسی سے اس کا ربط نہ ہو، لو خلی الانسان بینہ وبین نفسہ، اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے، وسلم من المؤثرات الخارجیہ، خارجی مؤثرات سے وہ محفوظ رہے، تو ما حاد عن الایمان المستقر فی فطرتہ، اس کی فطرت کے اندر جو ایمان کو جما دیا گیا ہے اس سے وہ کبھی نہیں ہٹے گا.
پتہ یہ چلا کہ فطرت میں ایمان اور توحید اور اسلام مستقر ہے. اگر انسان کو تنہا کسی ریموٹ کارنر پر چھوڑ دیا جائے اور کسی سے اس کا ربط نہ ہو, اسے غلط ماحول نہ ملے, تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا. وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور یہ نقطہ بھی اس سے ملا کہ بچے جو ہوتے ہیں اپنے آبا سے متاثر ہوتے ہیں, لہذا آبا و اجداد کو دلیل نہ بنایا جائے, اس لیے کہ آبا و اجداد غلطی پر ہو سکتے ہیں. یہاں یہی بات کہی گئی. یہ مت کہنا کہ انما اشرک آباؤنا من قبل, ہمارے باپ دادا اس سے پہلے شرک کرتے رہے, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, ہم ان کے پروردہ تھے, ہماری پرورش انہوں نے نہیں کی, تو غلطی ان کی ہے, ہم کیا کریں؟ نہیں. اس میں کسی غلطی کا ایجاد کرنے والا اور اس غلطی پر چلنے والا دونوں کے دونوں قیامت کے دن قابل گرفت ہیں. دونوں کی گرفت ہوگی, یہ نہیں بچے گا. اور جو سب سے بڑا نقطہ یہاں معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے وہ یہ ہے کہ گمراہی جو ہوتی ہے نا, گمراہی ضلال, یہ گمراہی آتی کہاں سے, کیسے آتی ہے, آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے, یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. کہتے ہیں گمراہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ گمراہ کیسے ہوا, اس گمراہی کا سبب کیا, ریزن کیا ہے. فالضلال له سببان, گمراہی کے دو سبب ہیں. اور عجیب بات ہے کہ آیت کریمہ اپنے اختصار کے باوجود معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے. فالضلال له سببان, گمراہی کے دو اسباب ہیں. کون کون سے وہ کہہ رہی, انا كنا عن هذا غافلین. پہلا غفلت عن الحق, حق سے غافل, حق سے غافل. آج کل کے نوجوان ہیں, دیکھو ان سے پوچھا جائے کہ 24 گھنٹے میں تم اللہ اور اس کے رسول کو کتنا وقت دیتے اور دنیا کو کتنا وقت دیتے, اکثر نوجوانوں کو تو صحیح سے کلمے کا مفہوم معلوم نہیں, اسے علم نہیں, عقیدے کا علم نہیں, صحیح سے نمازیں پڑھنا نہیں جانتے ہیں جی. تو یہ جو غفلت ہے, دوسری چیزوں میں پھنس کر کے جو غیر ضروری ہے, جو باطل ہے, باطل میں پھنس کر کے حق سے غافل ہو جانا, یہ پتہ نہ لگانا کہ بھئی ضلال کیا ہے اور حق کیا ہے. تو یہ تو غفلت عن الحق, حق سے غفلت اختیار کرنا ایک سبب ہے گمراہی کا. حق کو تلاش نہ کرنا, حق سے غافل ہو جانا. اور دوسرے تقلید و اہل الباطل, باطل پرستوں کی تقلید, یہ ضلال کے دو اسباب ہیں. نوٹ کرو اس کو. فالضلال له سببان, گمراہی کے دو اسباب ہیں, غفلت عن الحق و تقلید اہل الباطل. ایک تو حق سے غافل ہو جانا, تلاش نہ کرنا کہ حق کیا ہے, اور دوسرے تقلید اہل الباطل, باطل پرستوں کی تقلید. بما فعل المبطلون, ہم تو بچے تھے, ہم تو انہی کے راستے پر چلے, تو وہ تو باطل پرست ہے نا, تو باطل پرستوں کی تقلید اور غفلہ عن الحق, یہ دونوں چیزیں اچھی طریقے سے اس کو ذہن نشین کرو. کیا کہ فالضلال له سببان, گمراہی کے دو اسباب ہیں, غفلت عن الحق, حق سے غافل ہو جانا, تلاش نہ کرنا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, اور دوسرے تقلید و اہل الباطل, باطل پرستوں کی تقلید. جی اور یہ جو کہا گیا کہ یہ نہ کہنا یہ بھی عجیب بات ہے, ان تقولو, کہ تم کہنے لگو, یہ نہ کہنا, اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد غفلت کا عذر قبول نہیں ہوگا. یہ تو عذر وہی کر رہے ہیں نا, کیا عذر کر رہے ہیں,
ہماری کیا غلطی ہے؟ ہمارے آبا و اجداد باطل پرست تھے اور ہم ان کے بچے تھے، ہم نے ان کی تقلید کی، ہم بھی شرک کے اوپر آ گئے۔ ان تقولوا، یہ بتا رہا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد غفلت کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا ان تقولوا، یہ نہ کہنے لگنا کہ ایسا 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 ہوا جی۔ بہت سارے لوگ عقائد کے باب میں، اعمال کے باب میں غلط روٹ سے اور غلط راستوں پر نکل گئے۔ آئیے، ایک عقیدہ ہے اور اس وجہ سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں لفظ رب آ رہا ہے۔ حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأوتيه من يستغفرني فأغفر له۔ رواه البخاری فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجمعہ میں لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب نزول کرتا ہے۔ اب ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے ایسے جی، وللہ المثل الاعلی۔ ہمارا رب نزول کرتا ہے ہر رات آسمان دنیا تک، آسمان دنیا تک۔ کب؟ جب رات کا آخری تہائی باقی رہ جاتا ہے، آخری تہائی باقی رہ جاتا ہے، تب وہ اترتا ہے اور کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یقول من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فأوتیہ، میں اسے دے دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ اب یہ دیکھیے حدیث میں کیا ہے، ینزل ربنا، ہمارا رب اترتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ نص کے مقابلے میں عقل پرستوں کی تعویل دیکھو کہ رب کیسے اتر سکتا ہے۔ تو نزول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ نہیں نزول کرتا ہے، اللہ کی رحمت نزول کرتی ہے۔ ھذا تعویل باطل مبنی علی عقیدۃ فاسدہ۔ حدیث میں صاف ہے کہ ہمارا رب اترتا ہے، ہمارا ربنا، ہمارا رب اترتا ہے۔ ربنا کو تم نے رحمت کہہ دیا، یہ کیسے؟ ربنا کی تعبیر تم نے رحمت سے کیسے کی؟ ربنا کا مطلب، رب کا مطلب رحمت تھوڑی ہوتی ہے۔ ینزل ربنا، ہمارا رب اترتا ہے، مطلب کیا لیا؟ تنزل رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ھذا تعویل باطل مبنی علی عقیدۃ فاسدۃ قبیحۃ۔ لہذا آدمی محتاط رہے کہ صفات جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفات ثابت کی اللہ کے لیے، ان کو بلا تکییف، بلا تعویل، بلا تحریف اور بلا تمثیل تسلیم کیا جائے۔ اب کہیں گے کہ نزول کیسے کرتا ہے؟ کیسے؟ کیفیت مجہول ہے، کیفہ لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ نزول، ہاں یہ کہے آپ، ینزل نزولا یلیق بجلالہ وعظمتہ، اللہ کا یہ نزول کیسا ہے؟ اس کی عظمت کے مطابق اور اس کے جلال کے مطابق ہے۔ یہ کہیں آپ تعویل نہیں کر سکتے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جی بعض عقل پرستوں نے کہا کہ جب وہ سمائے دنیا پر اترتا ہے
سمائے دنیا کی طرف اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے تیری عقل کتنی ہے اتنی بڑی, اور تو اللہ کی صفات کے بارے میں بات کر رہا ہے. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ لا یزال فوق العرش, سمائے دنیا تک آنے کے بعد بھی عرش اس سے خالی نہیں ہوتا, عرش ہی پر ہے وہ. لا یزال فوق العرش. بتائیے کیسے آپ کیفیت بیان کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نزول یہ مخلوق کے نزول کی طرح نہیں ہے کہ المتنقل من هذا الى هذا, کہ یہاں سے منتقل ہو کر کے ادھر آ گیا. اب یہاں نہیں ہے, وہاں ہے, یہ جگہ تو خالی ہو گئی. تو اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ یہ نقل مشابہ ہو گیا مخلوق کی نقل کے, اور لیس کمثلہ شیء, اللہ تبارک و تعالی کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. لہذا نزول الہی کو نزول مخلوق پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق, باطل ہے یہ قیاس. تو نزول کیسا ہے؟ نزول یلیق بجلالہ وعظمتہ, ایسا نزول جو اس کی عظمت اور اس کی جلال کے مطابق. یہ مطلب اس کا. اب بعض عقل پرستوں نے ایک سوال یہاں یہ کیا ہے کہ رات کا آخری تہائی, تو رات کا تہائی یعنی آخری تہائی غور کریں کہ دائماً موجود, تو ہمیشہ موجود ہے وہ. فہذا یعنی انہ دائماً فی السماء الدنیا, بھئی رات کا اخیر تہائی وہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتا ہے وہ. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آسمانی دنیا ہی پر رہتا ہے. کیوں؟ لأن ثلث اللیل یختلف باختلاف البلدان, اس لیے کہ شہروں کے اختلاف, ملکوں کے اختلاف سے رات کا جو تہائی ہے بدل جاتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں اس سوال پر. سوال یہ ہے اَيَقْدِرُ أَن يَنزِلَ نُزُولًا وَاحِدًا يَقَعُ لِكُلِّ قَوْمٍ فِي ثُلُثِهِمِ الْأَخِيرِ, کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک ہی نزول ہو جو تمام انسانوں کی اخیر رات کے اخیر ثلث میں واقع ہو؟ یہ نزول اس طریقے کا ہو کہ دنیا کے تمام لوگوں کی آخری ثلث ہو, کا آخری ثلث ہو. ممکن ہے؟ قادر ہے کہ نہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کا وہ رات کا اخیر تہائی ہو, پوری دنیا کے لوگوں کا, اور یہ ایک ہی نزول ہو؟ تو ایک ہی نزول تمام کے لیے کافی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ قادر نہیں ہے تو آپ نے قادر کو عاجز بنا دیا. جی ظاہر ہے کہ آپ کو قادر ماننا ہی پڑے گا. اگر آپ قادر نہیں مان رہے ہیں تو پھر عاجز ماننا پڑے گا, اور عجز یہ الوہیت کے منافی ہے. جی سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نزول مخلوق کے نزول کی طرح نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی ذات اور اس کی صفات یہ مخلوقین کی ذات اور صفات مشابہ نہیں ہے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ کان ابن تیمیہ یخطب الجمعۃ فی الجامع الاموی قال اثناء کلامہ ان اللہ ينزل من السماء الى السماء الدنيا كنزول هذا ونزل من درجة المنبر. یہ کہا جاتا ہے کہ ابن بطوطہ یہ کہتا ہے کہ میں جامع اموی دمشق میں جمعہ کے دن حاضر تھا اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, اور انہوں نے اس نزول کی کہ رب تعالی آسمان دنیا تک نزول کرتا ہے کا نزولی ہادا, میرے اس نزول کی طرح, اور وہ اوپر والے درجے سے منبر کے نیچے کی طرف آگے اس طرح اترتا ہے. اور
ابن بطوطہ کے اس قول کے بطلان پر دلائل موجود ہیں. کیوں؟ لأن دخول ابن بطوطہ الى دمشق كان في التاسع من شهر رمضان عام 26 و700 ہجریہ، کہ یہ بطوطہ جو دمشق آیا ہے، ابن بطوطہ، یہ 9 رمضان کو آیا سن 726 کے اندر. کب آیا ہے؟ رمضان میں. اور رمضان میں آیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اس میں انہوں نے یہ تشبیہ دی اللہ کے نزول کی. ابن بطوطہ کا کہنا ہے. تو یہ آیا ہے 9 رمضان کو، اور اس سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شعبان رمضان، تو شعبان کے مہینے ہی میں دمشق کے قلعے میں محبوس کر دیا گیا، جو ہے آپ کو قید کر دیا گیا، اور آپ کا انتقال 20 ذی-القعدہ سن 728 ہجری کو ہوا. تو جب یہ پہلے سے وہاں دمشق کے قلعے میں قید ہیں شعبان ہی میں، تو یہ آدمی کیسے کہہ رہا ہے کہ میں نے رمضان آیا ہے رمضان میں، اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مقید اور محبوس کر دیے گئے ہیں دمشق کے قلعے میں شعبان میں؟ اس نے کیسے دیکھا؟ آپ کو خطبہ دیتے ہوئے ابن بطوطہ نے کیسے دیکھا؟ پس ثابت ہوا کہ ابن بطوطہ کا یہ قول باطل ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اللہ رحم کرے، بلا تحقیق مکھی پر مکھی مارتے ہوئے اس بے بنیاد واقعے کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر عالم کی طرف منسوب کر دیا. پتہ نہیں ان باطل پرستوں کو، ان صوفیوں کو، اور اسی طریقے سے تصوف زدہ لوگوں کو اور وجودیوں کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پتہ نہیں کیا چڑ ہے کہ ایک غلط واقعے کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف بلا تحقیق منسوب کر دیا. جبکہ ایک مشہور مالکی فقیہ ہیں ابن الزہرا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اس بات کی مخالفت کی ابن بطوطہ کی. تو وہ کیسے کہتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کے نزول کی تشبیہ دی اس طریقے سے کہ پہلے درجے سے ممبر کے نچلے درجے پر آ گئے. جب انہوں نے مخالفت کی تو کہتے ہیں کہ انہیں ہاتھوں اور جوتوں سے بہت مارا گیا، یہاں تک کہ ابن الزہرا کا امامہ گر گیا. حق بولنے والوں کو ایسی تکلیفیں ہوتی ہی رہتی ہیں، ملتی رہتی ہیں، کیا کریں گے. اس حدیث کے اسباق یہ ہیں کہ رات کا آخری جو تہائی ہے بہت ہی مبارک اور بافضیلت ہے. آدمی کو تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے. دوسری بات تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو پکارتا ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں بندے کی دعاؤں کو قبول کروں گا. تو قبولیت کا بھی وقت ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار نے بلا تحقیق ایک باطل واقعے کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا، ایسے ہی مودودی صاحب نے بھی اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق جو عقیدے اپنا رکھے تھے، ان عقائد باطلہ میں سے ایک باطل عقیدہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ثم استوى علی العرش کا مطلب اور ترجمہ کیا لکھا کہ وہ تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. ثم استوى علی العرش، وہ تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ لگتا ہے حضرت کو قرآن کی ہر آیت کے اندر بس وہ حکومت الہیہ ہی دکھتی تھی، لہذا یہاں بھی انہوں نے اتنی صاف آیت کو ایک غلط ترجمہ پہنا دیا، تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. تو یہ چند چیزیں تھیں الحمدللہ رب العالمین کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی توحید کے ساتھ گزرے، اور توحید کے اوپر ہماری موت زندگی بھر اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، ہر چھوٹے بڑے شرک سے، اور موت آئے تو صحیح عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔